بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. احمد عمران خان آپ کو خبریں ڈیجیٹل کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید کہتا ہے. آج کا پوڈ کاسٹ بہت اسپیشل ہونے جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک بہت مایہ ناز پاکستانی ینگ جنٹل مین کے ساتھ ہے. خواتین و حضرات, ٹیلنٹ کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں اور پاکستانی نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر انواع کے, ہر قسم کے ٹیلنٹ سے بھرپور نوازا ہے. ایسا ہی ایک ٹیلنٹڈ نوجوان جو آج سوشل میڈیا کے اوپر نہ صرف ایک فنامنن ہے بلکہ ان کے گانے بہت زیادہ مشہور ہیں. نوجوان نسل کے ساتھ ساتھ بڑی عمر کے لوگ بھی ان کے گانے پسند کرتے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جہاں پہ سرائکی اور پنجابی بولی اور سنی یہ سمجھی جاتی ہے. ذیشان روکھڑی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان صاحب, آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آپ نے اپنی مصروف زندگی میں سے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے, یہاں پہ موجود ہیں. حکم کی تعمیل کروں گا. اللہ تعالیٰ سب کی خیر رکھے, آپ کی ٹیم کی خیر رکھے. آمین آمین. ذیشان بھائی, ابھی جو صورت حال ہے آپ دیکھیں, امریکہ نے, ویسے تو یہ آپ سے متعلق سوال نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ ایک تیسری عالمی جنگ کے خدشے کی پیش نظر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا. اس سے پہلے 10 دنوں سے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا ہوا تھا. یہ جو ایک ظلم و بربریت ہے, اس کی تصویر کی عکاسی آپ اپنے کسی شعر کے ذریعے, کسی گانے کے ذریعے, استائی کے ذریعے اگر کریں تو بڑا زبردست ہوگا. ان دو اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے. یہ بالکل میرے متعلق سوال ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور اس دنیا میں رہتا ہوں, تو بالکل میرے متعلق یہ سوال ہے. ایران اور اسرائیل کا جو مسئلہ چل رہا ہے آپ سب جانتے ہیں, اور امریکہ کود پڑا ہے اس ماحول میں. تو میں اپنے مسلمان جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کے لیے صرف آپ نے جو شعر کہا, اج پتہ لگ دے کون نبھیں دے یاری پیار دی, اوے اج پتہ لگ دے, اج پتہ لگ دے, رولا کرن نہ آئے سانو کوئی نہ سمجھائے, اساں ہیں آپ بہت سیانے چنگے ماڑے دی پہچانے, اج پتہ لگ دے کون چڑھیں دا توڑے تو یا میں, اج پتہ لگ دے. بہت گہری بات کر دی آپ نے 2 لائنوں کے اندر. اچھا, اسٹارٹنگ فرام دا جرنی آپ کی, مطلب اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے. کہاں پیدا ہوئے, کہاں رہے, ایجوکیشن کہاں پہ لی؟ میرا تعلق جی میاں والی سے ہے. روکھڑی ہمارا گاؤں ہے جی, روکھڑی نام سے ہم مشہور بھی ہیں. میرے بابا شفا اللہ خان روکھڑی مرحوم, اور ذیشان روکھڑی. اگر میرا روکھڑی ہمارے گاؤں کا نام ہے. لوگ کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کاسٹ ہے یا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. ہمارے گاؤں کا نام ہے. میاں والی میں ہے میری پیدائش ہے. کاسٹ کیا آپ کی؟ ہم نیازی ہیں جی, شیر خیل برادری سے ہمارا تعلق ہے جی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا, اور ایجوکیشن آپ نے میاں والی میں حاصل کی یا کسی اور شہر میں؟ میاں والی سے جی. ہمارا ایک سینٹرل ماڈل سکول, ہمارے مظہر نیازی صاحب ہمارے استاد محترم ہوا کرتے تھے, بہت اچھے شاعر ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے بعد سرگودا میں نے 9th اور 10th جو ہے میری وہ سرگودا میں ہے جی. پھر اس کے بعد میں راولپنڈی میں گیا جی, کامرس کالج میں, وہاں پہ میں نے شروعات کی جی کالج لائف جی. اچھا, تو یہ جب آپ کامرس پڑھ رہے تھے تو سنگنگ کی جو ایک چاہت تھی یہ ڈیولپ ہو گئی تھی, انسپریشن سنگنگ کی لے چکے تھے آپ؟ ہم جی, میرے بابا کیونکہ ایک کمال سنگر تھے, معروف سنگر جی ہاں, دنیا ان کو جانتی تھی. تو میرے جتنے بھی دوست تھے وہ ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ آپ کچھ سنائیں, آپ کے بابا سنگر ہیں. تو بالکل میں ان کے لیے کوشش کرتا تھا. پھر میری ماما کی خواہش تھی کہ میں اس فیلڈ میں آؤں, کیونکہ میرے بابا کے بعد ہمارے بھائیوں میں سے کوئی ایسا نہیں تھا اس ٹائم میں. تو پھر میں نے شروعات کی جی. شروعات میں آپ کو پتہ ہے اذان میں دیتا تھا. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اسمبلی, اسکول کی اسمبلی ہوتی ہے وہاں پہ ترانہ پڑھنا, دعا پڑھنی, تو یہ عادت تھی جی. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. اچھا, کمنگ بیک ٹو بچپن میں کیسے تھے؟ شرارتی تھے؟ اور شرارتی تھے تو کوئی شرارت جو ابھی بھی سوچ کے ہنسی آ جاتی ہو, ایسی شرارت جس کا اگلے کی کسی کی جو ہے جان پہ بان آئی ہو؟
शरारती जी, आपको पता है जो बच्चे जब वक़्त होता है बचपन का तो बिल्कुल शरारत होती है इंसान में। मेरे बाबा रहे हैं पुलिस में जी। तो बाबा पुलिस वाले थे तो हम शरारतें जो करते थे हमें सज़ा अच्छे तरीके से मिल जाती थी, तो फिर ऐसा ऐसा कम हो गई। अच्छा, पढ़ाई के अंदर कौन सा मजमून आपका पसंदीदा मजमून था, या कौन सा ज़्यादा समझ में आता था? हम इतने लायक स्टूडेंट में से नहीं थे। हमें जो पसंद थी अपनी मादरी ज़बान उर्दू जिस तरह है सराइकी, तो हम क्योंकि हम अपनी एक इलाकाई ज़बान है हमारी, एक कौमी ज़बान जो हमारी उर्दू है उसको देखो, इस्लामियात उर्दू हम उसको देखा करते थे। अच्छा, स्कूल या कॉलेज का कोई वाक़या, लड़ाई झगड़ा, कोई दोस्तों की गेट टुगेदर जो मेमोरी में रह गई हो आपके? बहुत सारी हो सकती हैं। कोई एक दिलचस्प वाक़या हमारे साथ भी शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूं कि मुझे याद आ जाए। हैं बहुत सारे, लेकिन बंदा एक सोचने के लिए ऐसे ऐसे इंशाल्लाह ताला मैं आपको सुना दूंगा जिस तरह आपकी पॉडकास्ट आगे जाएगी। अच्छा ज़ीशान, आपने जब पहली दफ़ा स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया तो स्टेज का भी एक बड़ी एंजाइटी होती है, तो क्या सिचुएशन थी, क्या घबराहट थी, कैसे उस एंजाइटी को कंट्रोल किया? सर मेरे बाबा अशफाउल्लाह खान रोकड़ी मरहूम, उनका शो था बहरिया टाउन लाहौर में। उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनकी तबीयत इस तरह ख़राब हुई कि उनका हार्ट का मसला था, तो उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। तो फिर वहाँ पे एक शो था, हमारे भट्टी बरादरी है लाहौर में, नाजिम भट्टी साहब, काजिम भट्टी साहब, मुनव्वर साहब, उनकी शादी थी। तो फिर मुझे चाचू रिजवान पटवारी, हमारे एक मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे चाचू हैं, तो उन्होंने कहा कि ज़ीशान आपने परफॉर्म वहाँ पे करना है। उस टाइम तक मैं ये है कि हाँ, दोस्तों में बैठ के मैं ज़रूर गाता था, लेकिन अभी वो गले को तैयार नहीं किया था, ना तैयार किया था, और ना मुझे कोई उस तरह की कोई था कि मैं आवाम के सामने मैं इस तरह बैठ जाऊं और जाके परफॉर्म करूं। ये बड़ा एक मुश्किल काम होता है। तो फिर मुझे हुक्म किया गया कि आपने लाजमी करना है। तो मैं चाचू रिजवान पटवारी के हुक्म की तामील करते वहाँ पे पहुँचा जी। और अल्लाह ताला ने मुझे पहला शो जो हुआ था, मुझे आज तक याद है कि अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मेरे पे करम किया था। और मैंने शुरुआत की थी, साईं ज़हूर हैं, औखे पेंडे लंबियां ने रावा इश्क दियाँ, दर्द जिगर ते सख्त सज़ावां इश्क दियाँ। कुछ थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना के सुना दें, आपने इतना। औखे पेंडे लंबियां ने रावा इश्क दियाँ, दर्द जिगर ते सख्त सज़ावां इश्क दियाँ। आए औखे पेंडे लंबियां ने रावा इश्क दियाँ, दर्द जिगर ते सख्त सज़ावां इश्क दियाँ। खूबसूरत जी, खूबसूरत। और मुझे लगता है कि मौसीकी एक ऐसी स्किल है जो अल्लाह ताला आपको दे के ही पैदा करता है, आप सीख नहीं सकते इसको। गले के अंदर अगर सोज नहीं होगा तो यू कैन नेवर उसकी आप एक्सीलेंस एक्वायर ही नहीं कर सकते। मालिक जी, सर इंतहाई मोहतरम है आप। अल्लाह ताला ने ना जी आवाज़ें जो पैदा की हैं ना, मेरे मालिक ने बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें पैदा की हैं। करम होना एक और बात है, आवाज़ होना एक और बात है। अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि मेरी कोई अहलियत इस मामलात में नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मेरे पे जो करम किया, मेरा मालिक का बहुत बड़ा करम है। अच्छा, ये मैं आपसे आगे चल के पूछूंगा, ये जो एक आजिज़ी का एलिमेंट आप में बड़ा डोमिनेटेड नज़र आता है, हाउ डू यू कीप इट ऑन योर हेड? उससे पहले मुझे बताएं कि कौन सा गाना, अपना गाना जो आपको बड़ा मुश्किल लगा हो, टेक्निकल सॉन्ग लगा हो गाने के अंदर, जिसकी रिकॉर्डिंग में दिक्कत महसूस हुई हो? मैंने और बाबा ने एक सॉन्ग किया था, कोई रोही याद करेंदी ढोला वाला तू। उसके माये थे बंगला गोलो सी, अल्लाह दियाँ अल्लाह जाने केड़े हाल ढोलो सी। वो मुझे बाबा के साथ मुझे बहुत मुश्किल सॉन्ग लगा था कि मैं बाबा के साथ किस तरह परफॉर्म करूं, और उसी गाने की वजह से मुझे इज्जत मिली थी। अच्छा, अब आपने गाने का जिक्र किया तो दो बोल उस गाने के भी सुना दें। बंगला गोलो सी, बंगला गोलो सी, अल्लाह दियां अल्लाह जाने केड़े रंग विच ढोलो सी, अल्लाह दियां अल्लाह जाने केड़े हाल च ढोलो सी।
او کوئی روہی یاد کریں دی ڈھولا والا تو نتہا سنیڑے دیں دی ڈھولا والا تو کوئی روہی یاد کریں دی. واہ واہ واہ، خوبصورت خوبصورت. اچھا مجھے ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا ڈیفینیٹلی اللہ کا کرم ہوتا ہے تو عطا ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کامیابی کا راز آپ نے اس ینگ ایج کے اندر کیا ڈسکور کیا اور کیا کیا عوامل ہو سکتے ہیں کامیابی کے لیے امپورٹنٹ؟ اگر دور کی بات کی جائے نا سر، دور کے ساتھ چلنا. جس طرح نیو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اس فیلڈ میں ہیں آپ، اس دور کے ساتھ آپ جب چلیں گے لوگ اسی طرح. اب پرانی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہم جس طرح، آپ کو یاد ہو پہلے ٹریک نہیں ہوا کرتے تھے، پہلے ہوا کرتا تھا کہ آپ نے 8 سانگز کرنے اور لائیو ریکارڈنگ آپ نے کرنی تھی 8 سانگز کرنے آپ نے. تو ابھی یہ ٹائم ہے کہ ٹریک ہے، آپ فوراً آپ اگر چیز کو غلط ہوئی ہے آپ نے فوراً چینج کر دی کہ نہیں ریپلیس ہو گئے، یا پھر آپ نے کاپی کر دیا. اگر ایک چیز اچھی آ گئی اس کو کاپی، مطلب دور کے ساتھ آپ چلتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ دور کے ساتھ چلوں، اور اس میں بھی صرف اللہ کا کرم ہے، میرے مالک کا کرم، کوئی شک نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا گانا السلام علیکم جو بہت زیادہ مشہور ہوا، کیا اس کی شہرت کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ سیکنڈلی جو ینگ سنگرز آپ کو دیکھ رہے ہیں، واٹ وڈ یو سجیسٹ دیم کہ کس طرح میوزک ڈیولپ کریں یا ٹریٹ کریں؟ محنت سر بہت ضروری ہے، اور اس سے ہاں آپ ایک ریل بنا کے آپ کامیاب ضرور ہو سکتے ہیں فوراً ٹائملی لمٹ ٹائم. اس کے علاوہ آپ میرے لانگ ٹرم اگر آپ نے چلنا ہے تو پھر آپ کو محنت ضرورت ہے. السلام علیکم او جی میرا عید پہ سانگ آیا، ٹریننگ 1 پہ رہا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ٹریننگ 1 پہ اور ٹریننگ 2 ٹریننگ میں کم از کم رہتے ہیں میرے سانگز. میرے مالک کا بہت بڑا کرم ہے. تو میرے ایک دوست ہیں، بھائی ہیں، جمشید ناصر صاحب ہمارے شاعر ہیں، اور ان کا یہ سانگ نہیں تھا، خالد خیال صاحب کا سانگ تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سانگ آپ پرفارم کریں، السلام علیکم او جی دل وچ پین بہو جی. اور اس کے بعد خیر و ساجد صاحب ہمارے ہیں، لاہور سے ہیں، ساجد علی ساجی صاحب، انہوں نے اس کو کمپوز کیا، انہوں نے میوزک بنایا میرا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دی اور دنیا نے دیکھا جی. انڈاؤٹڈلی. اچھا یہ گانا ہم اینڈ پہ سنیں گے آپ سے، جو آپ کا سب سے زیادہ مشہور گانا ہے، بٹ آپ کا سب سے اپنا فیوریٹ سانگ کون سا؟ اچھا ہو یار شاءاللہ بخت بلند ہوئی بھولے نہ پیار. سر آنے دیں 2 لائنیں اس کی بھی. اچھا یار شاءاللہ بخت بلند ہوئی بھولے نہ پیار شاءاللہ بخت بلند ہوئی. اچھا یار شاءاللہ بخت بلند ہوئی. واہ جی واہ. اچھا شہرت جو ہے اٹس اے ویری انٹرسٹنگ بال گیم. شہرت کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو، جو اس وقت ہنسی آ گئی ہو، آپ کو لیٹ پہچانا ہو کہ یو آر سچ اے سپر اسٹار آف یوتھ؟ ہم ٹائم تھا کیونکہ ہم میاں والی سے تعلق رکھتے ہیں جی، نیازی برادری سے ہمارا تعلق ہے، اور نیازیوں کو تو پورا پاکستان اب جان ہی ہے الحمدللہ. اور میں گیا تھا ناران کا گانا، آئی تھنک ہم گئے تھے، تو میرے لیے بالکل عجیب بات تھی اس ٹائم میں. میرا گانا ہی روہی کے بعد ہی ہم اور بوس کی دچولا. تو اس کے بعد مجھے ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی اور میں گاڑی پہ جا رہا تھا اور اس نے مجھے گلے لگایا ایز اے سنگر کے، اس کو مجھے سنتی تھی وہ، تو مجھے وہ بات بالکل یاد ہے. اور میرے لیے وہ بالکل عجیب تھا کیونکہ میرا ایک تعلق ایسے علاقے سے ہے کہ ہم یہ چیزیں بالکل نہیں دیکھتے، اور وہ چیز ایسا ہوا کہ وہ وائرل بھی ہو گئی، کسی نے چڑھا دی ویڈیو بنا کے، تو میرے لیے بدنامی بن گیا. اچھا ماشاءاللہ جوان ہو آپ، ہینڈسم ہو، خوبصورت ہو. جوانی اٹ سیلف بڑے ایک ٹیکنیکل سی فیز ہے ڈیل کرنے کے لیے، اس کے اندر دولت بھی آ جائے، عالمی شہرت بھی آ جائے، تو ہاؤ ڈڈ یو، آپ نے کیسے جسٹیفائی کیا ان دو تین خطرناک چیزوں کے کمبینیشن کو؟
ہم بابا کو میں دیکھ چکا تھا جی. بابا نے یہ زندگی یہ لائف یہ گزاری ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہ بہت بڑا کرم تھا. میں ایک دفعہ گیا تھا سرگودا میں, میرا شو تھا, میرا نہیں تھا بابا کا شو تھا, اور میں بابا کے ساتھ اس ٹائم ویسے جاتا تھا, کوئی ایز اے سنگر نہیں جاتا تھا. بہت پرانا واقعہ ہے. اور بابا کو نا لوگ ہاتھ لگا کے نا جی اس طرح ہاتھ لگا کے چلے جاتے تھے, صرف ہاتھ لگاتے تھے, وہ ملتے نہیں تھے, ہاتھ لگا کے چلے گئے. تو مجھے لوگوں نے پیچھے ہٹا, میں بابا کے ساتھ تھا, لیکن عوام اتنی, دنیا اتنی تھی کہ میں ان کو پتہ نہیں تھا کہ ذیشان روکھڑی کون ہے یہ, تو مجھے انہوں نے پیچھے بھیج دیا. تو میں نے اللہ سے دعا کی, میرا مالک یہ وقت جو اللہ نے بابا پہ دیا ہے کبھی میرے پہ بھی آئے گا. اچھا, اور اس وقت کتنے سال کے ہوں گے آپ؟ میں آئی تھنک میں اس ٹائم سرگودا میں پڑھتا تھا, مثالی راوین میں. آئی تھنک ہوں گے ہم 7-8 میں ہم پڑھتے تھے, یعنی 13-14 سال کی ہے جی. اتنا جی ہو گیا جی اس ٹائم میں. اور پھر یہ جب لائف دیکھی, جب وقت آیا نا سر, اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوتا ہے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے پھر انسان بھاگتا بھی ہے کہ یار میں بس اتنا ہی کافی ہے میرے لیے. لیکن یہ وقت, یہ ٹائم, یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم رکھے, اسی کے ساتھ ہمیں جی, اسی کے لیے ہم نے محنت کی اور مالک نے دعویٰ کرا. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ ایک نوجوان لڑکی آپ کو دیکھا اور وہ انسپریشن کے اندر آپ کو اس نے حق کر لیا, تو جوانی ہے, ہینڈسم بھی ہو گئے نا وڈ سے, تو دل پھینک بھی ہو, آپ بھی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہو یا بس نکل آتے ہو اس فیز سے؟ میں جی بہت اچھا لڑکا ہوں جی. اللہ تعالیٰ آپ کی خیر کرے. اور ماشاء اللہ ایک میرا بیٹا ہے محمد, اور ایک میری بیٹی ہے. میں ایک اچھی لائف گزار رہا ہوں, اسی طرح چلنے دیں. تو ہماری جو بھابھی ہیں وہ فیملی سے ہیں یا فیملی سے ارینج فیملی سے ہیں جی, اور میری محبت بھی ہیں, اور میری فیملی سے ہیں. تو وہ انہیں کو آپ کے اوپر کو خاص قسم کے چیکس اینڈ بیلنسز رکھنے پڑتے ہیں؟ بالکل ہیں جی. آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ معاملات تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور وہ ہاں ان کو پتہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں ہوں, کمپرومائز کر دیتی ہیں مجھے, ان کو پتہ ہے کہ کام کرنا. ہاں اگر میں خود زیادہ انوالو نہ ہوں اتنے تک. ٹھیک. اچھا, تھوڑا سا گفتگو کو نا پھیلاتے ہیں. اگر ذیشان آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ایک دن کے اندر کون کون سے اہم ڈیسیژنز لیں گے آپ؟ بہت سارے, میرے دل میں تو اتنی باتیں ہیں کہ میں کیا کروں. ہاں بتائیں نا, لیکن آپ 3-4-5 جو فوراً آ رہی ہیں وہ بتا دیں. میں اتنا چاہوں گا کہ ابھی جو معاملات, جو کرنٹ افیئر جو چل رہے ہیں ہمارے, کاش کہ میں ہوتا اور میں مسلمان ممالک کا ساتھ دے سکتا, کاش کہ میں دے سکتا. یہ تو ہو گیا نا انٹرنیشنل کینوس کے اوپر. ڈومیسٹک میں کیا کرتے؟ میں چاہوں گا جو جتنے حالات ہمارے, اگر زندگی کے بارے میں سوچا جائے, خوراک کے بارے میں سوچا جائے, ہر چیز اس پاکستان میں 2 نمبر طریقے سے بنائی جا رہی ہے. میں چاہوں گا کہ اس چیز پہ سخت ایک قانون بننا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. اور بھی بہت سارے معاملات ہیں, کاش کہ میں نیازی ہیں, نیازیوں کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ نیاز میرا اصل میں تو ہم پاکستان میں سر رہتے ہیں, صرف نیازی برادری نہیں, ساری ہمارے اپنے ہیں سارے. اللہ تعالیٰ ساروں کی خیر رکھے. نیازی برادری اللہ تعالیٰ, آپ اچھے لڑکے بھی ہیں اور چالاک بھی ہیں, یہ میں نے اس کا اندازہ لگا لیا. تو میں نا پیار کرتا ہوں جی سب سے. اچھا, جو فنکار ہوتے ہیں, جو سنگرز ہوتے ہیں, ایکٹرز ہوتے ہیں, رائٹرز ہوتے ہیں, یہ بڑے کرٹیکل تھنکرز ہوتے ہیں. یہ بڑا کینلی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو, ڈائلیوٹ ڈیٹیلز کے اندر, مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر. تو اس طبقے کو سیاست, عموماً یہ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کر کے رکھتے ہیں. میں ایک اور بات, سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, اگر میں وزیر اعظم ہوتا, جو قرآن پاک ہے نا ہمارا, میں چاہتا کہ اس کو ترجمے کے علاوہ نہ پڑھا جائے, اس طرح ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے. بہت بڑی بات پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ. جو اللہ نے ہمیں کتاب بھیجی ہے نا جی, ہدایت جو کی کتاب ہے, ہم صرف اس کو صرف پڑھ لیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کیا, اللہ نے ہم سے کہا کیا ہے. تو ہمیں ضروری ہے کہ میں اس کو چاہتا کہ وہ سامنے آئے. اللہ آپ پہ کرم کرے. تو بڑی آپ نے قیمتی, اور ہمیں وہ کوزے کو, دریا کو کوزے میں بند کر دیا. اچھا, یہ جو آرٹسٹ برادری ہے, ان کو سیاست کے ساتھ ڈس ایسوسیٹڈ ہی رہنا چاہیے, یا سیاست کے اوپر لوگوں کو
کی سوچ کو انلائٹنڈ کرنا چاہیے, روشن کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے؟ عام روٹین میں دیکھا جائے نا سر, سنگر حضرات جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک پارٹی کا ہو نہیں سکتا سر. آپ ہر جگہ جاتے ہیں, آپ پیپلز پارٹی والوں کی طرف جائیں گے, لوگ ان کے بلائیں گے آپ کو شوز کرنے کے لیے. آپ نور کی طرف جائیں گے, آپ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے. اس لیے سنگرز اپنا اپینین اوپنلی نہیں دیتے اور عام روٹین میں رہنا چاہیے. ہاں حق کی بات ہو وہ کرنی چاہیے, اس میں کچھ. آپ کر لیتے ہیں حق کی بات؟ الحمدللہ. ویری گڈ. اچھا, آپ کی کون سی عادت ہے جس سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ذرا پریشانی رہتی ہے؟ میرے ساتھ کچھ لوگ بیٹھے بھی ہوئے ہیں, یہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے آپ نے اس کے بعد بتانی نہیں ہے عادت. نہیں میں بتا دیتا ہوں. میرا کبھی کبھی مجھے تھوڑا بہت غصہ آتا ہے تو یہ پریشان ہوتے ہیں کہ ذیشان غصہ نہ کیا کر. فنکار ہونے کی حیثیت سے موجودہ جو پاکستان کے سیاسی حالات ہیں ان پہ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ موجودہ اگر پنجاب کی بات کی جائے, ہم پنجاب میں رہتے ہیں. مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی خیر کرے. جتنے اقدامات میں نے اب شروعات سے میں دیکھتا آ رہا ہوں ان کو, میں سیاست کے ساتھ یہ ہے کہ میں نیوز کیونکہ دیکھتا ہوں, مجھے دلچسپی ہے. اللہ تعالیٰ ساروں کی خیر رکھے. اور دوسرا میں نے عید پہ دیکھا کہ جس طرح صفائی کا ایک ماحول دیکھا گیا ہے پورے پنجاب میں, مجھے بہت پسند آیا ہے. اس کے علاوہ جتنے کام پنجاب میں وہ اچھے ہیں, اور میں پنجاب میں رہتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اب باہر نکالنا چاہیے بس. اچھا, اب آپ نے جو ہے نا وہ دونوں طرف میں تلواریں چلا دی ہیں, ادھر بھی چلا دی اور ادھر بھی چلا دی. اب مجھے بتائیے کہ آپ مسلم لیگ نون کے لیے گانا بھی گایا ہے, کوئی پولیٹیکل سانگ؟ میں ایز اے سنگر عمران خان کے لیے میں نے گا چکا ہوں, ہم دیوانے عمران کے, عمران ہی جیتے گا. اچھا. اور نون کے لیے جیتے گا سارا شیر. ابھی یہ سیاسی بات ہو رہی ہے اور سیاسی ماحول گرما گرم ہو, تو یہ دونوں پارٹیوں کو ذرا دو لائنیں یہ بھی سنا دیں. ہم دیوانے عمران کے, عمران ہی جیتے گا, ہیں چرچے اپنے خان کے, عمران ہی جیتے گا, ہم دیوانے عمران کے. اور میرے بابا نے پرفارم کیا تھا نواز شریف کے لیے, محبت تھی ان کو بابا کو ان کے ساتھ. اور مریم نواز صاحبہ یہاں پہ موجود ہے, شہباز شریف صاحب موجود ہیں. جیتے گا ساڈا شیر جیتے گا ساڈا شیر جیتے گا. سر یہ والا گانا اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر گئی ہے یا ابھی بھی چل سکتا ہے؟ سوچا جائے گا اس بار. ٹھیک ہے, لیکن مریم کو دیکھتے ہوئے, مریم نواز صاحبہ کو دیکھتے ہوئے بالکل چلنا چاہیے. حق کی جو بات ہو نا سر میں ایسا بندہ ہوں, میں سب کے سامنے یہ باتیں بولتا ہوں, چاہے نون کا ہے پی ٹی آئی کا ہے, جو حق کی بات ہے نا سر وہ کرنی چاہیے. مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں, عمران خان بالکل پاکستان کے لیے پرفیکٹ بندہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اچھا کام کرے گا سر وہ اس کا ہم نعرہ لگائیں. اچھا, مریم صاحبہ انڈاؤٹڈلی بڑی محنت کرتی ہیں اور بڑا ان کا وہ کوریج بھی ہوتی ہے میڈیا کے اوپر, اور کیمراز وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. بٹ ایک چیز جو اس پہ آپ کی رائے, اب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ کی رائے, تقریباً 1 سے 1.5 درجن کے قریب پروجیکٹس ہیں جو ان کے اور ان کے والد صاحب کے نام سے ہی ہیں. 1.5 درجن سے زیادہ پروجیکٹس ہیں. مجھے لگتا ہے اس میں ایک اچھی روش ہے. نہیں سر, میں اتنا کہنا چاہوں گا, جو پنجاب کے لیے کام کیا جا رہا ہے نہیں, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کی تصویر آئے, نام اور تصویر دونوں چاہیے. بالکل نہیں ضرورت سر, یہ صاف بات ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کام کروایا ہے. موٹر وے آج تک موجود ہے تو موٹر وے پتہ ہے کہ نواز شریف نے کام کیا ہے. دنیا اس کے لیے آسانی پیدا ہوئی ہے ہمارے لیے سر. تو یہ جو اپنا نام دیکھنے کی خواہش ہے یہ کسی چیز کی عکاسی, مجھے نہیں لگتا کہ یہ اچھی بات ہے. یہ ایک آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو چکا ہوا ہے, جیسے ٹک ٹاک ہے, جیسے اور پلیٹ فارم ہے ہمارے, انسٹا ہے, اور بھی بہت سارے جتنے بھی آ رہے ہیں, یوٹیوب ہے. اس کی وجہ سے شاید ان کے جو لوگ ساتھ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تشہیر ہو اس معاملات میں. لیکن اگر میری بات پوچھے کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح نام آئے. بالکل, ایک لوگوں کے لیے اگر کام کریں تو پھر لوگوں کا کام ضروری نہیں ہے کہ آپ کو, اگر آپ اچھا کام کریں گے تو لوگ آپ کو پہچان جائیں گے سر. بالکل صحیح. اچھا, عالمی سطح کے اوپر کون سا, قومی اور عالمی دونوں سطحوں پہ کون سا سنگر ہے یا کون سا بینڈ ہے یا کون سا موسیقار ہے جس کے ساتھ یو ووڈ ایڈمائر ٹو ڈو ورک
کسی کو اس کے ساتھ پروجیکٹ کرنا چاہیں آپ؟ میں عابدہ جی کے ساتھ میری خواہش ہے. واہ عابدہ واہ جی واہ کے ساتھ میں اور پرانا سنتا آ رہا ہوں ان کو, اور میں ان سے ایک دلی لگاؤ ہے میرا. میں چاہتا ہوں کہ مجھے موقع ملے جلدی اور میں ان کے ساتھ جا کے پروجیکٹ. اللہ یہ موقع آپ کا پورا کرے, اور وہ بھی ایک باکمال شخصیت ہے, لارجر دین لائف کریکٹر ہے, سنگر, جنہوں نے موسیقی کی, اور خاص طور پر جس طرح سے انہوں نے کلام کو ایک نئے سطح پہ لے گئی. بہت بڑے فنکار ہیں, بہت بڑی سنگر ہیں, بہت بڑے کافی سنگر ہیں. میں چاہتا ہوں سر, ہم سرائکی ہیں, میں نے پنجابی گایا, سرائکی گایا, اردو ہم کرتے ہیں, ہم ان کے لیول کے نہیں ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ سرائکی کا ایک ماحول آنا چاہیے تاکہ دنیا دیکھے کہ سرائکی بھی. آخر میں ذیشان, نوجوان نسل جو کروڑوں کی تعداد میں آپ کو ایڈمائر کرتی ہے, آپ سے انسپائر ہوتی ہے, آپ کو فالو کرتی ہے, پرسیو کرتی ہے, اس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے جو سنگر بننا چاہ رہے ہیں, جو پرفارمنگ آرٹس کے اندر اپنا کریئر دیکھتے ہیں؟ سر میں جب مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی نا جی, میرے مالک نے, مجھے اس ٹائم کسی چیز کا احساس کمتری جو شکار میں ہوا نا کسی چیز کو, وہ تعلیم تھی. مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے اتنے لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ میں بہت بڑی دنیا بیٹھتی ہے میرے ساتھ, جو مین بندے ہوتے ہیں دنیا کے, لیکن نا ہاں مجھے تعلیم کا فرق مجھے نظر آتا ہے کہ مجھے میں کمی ہے. مجھے کچھ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جو ضروری تھی. اگر میں تو یو آر ینگ, کانٹ یو, آپ اس فرق کو کم نہیں کر سکتے؟ کاش ہو سکتا ہے, لیکن سوشل میڈیا نے ہمیں کچھ میں نے سکھا دی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں سمجھ سکتا ہے. تعلیم بہت ضروری ہے, شعور بہت ضروری ہے, اس کے علاوہ آپ آگے ترقی بھی کر جائیں پھر بھی آپ کو کمی رہتی ہے سر. جانے سے پہلے آپ وہ السلام علیکم کو کچھ لائنیں سنا دیجیے ہمیں. السلام علیکم او جی, واہ جی, دل وچ پینے باؤ جی, کیا بات. اپنا جو گھر ہے کیڑی شدا ڈر ہے, اپنا جو گھر ہے کیڑی شدا ڈر ہے, بالکل نہ گھبراؤ جی آؤ جی, السلام علیکم آؤ جی, دل وچ پینے باؤ جی. خوبصورت خوبصورت, بیوٹیفل. بہت شکریہ ذیشان آپ کے وقت کے لیے. لو یو سر, تھینک یو سو مچ. آپ کی ٹیم کو سلام, آپ کے چینل کو سلام, اللہ تعالیٰ ساروں کی خیر رکھے. آمین ثم آمین. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, یہ ہے وہ نوجوان جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اتنی ینگ ایج کے اندر اتنی کنسالیڈیٹڈ, پریسائز اور اپ ٹو دا مارک بات کرنا. انہوں نے کہا تعلیم کی کمی محسوس ہوتی ہے, لیکن ان کے والد کی, ان کی فیملی کی گرومنگ, اپ برنگنگ جو ہے وہ اٹ سیمز اٹ کمز آؤٹ آف ہز بونز. تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. احمد عمران خان کو اجازت دیں. خبریں ڈیجیٹل کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.